اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اس قرآن کلاس میں۔ آج کا ہمارا قرآن کلاس کا موضوع سورہ فیل ہے، اور سب سے پہلے سورہ فیل کی تلاوت کریں گے جمیل صاحب، تو ان کو دعوت دوں گا۔ جمیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جمیل صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ فیل کی تلاوت کی۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ تو اس سورہ کی تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اپنا جو لیکچر ہے وہ شروع کرنے سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس سورہ کی ایکسپلینیشن دے سکوں، اور اس دعا کے ساتھ شروعات کروں گا کہ جو اس سورہ کے تاریخی پس منظر اور معنی ہو وہ بہتر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں، جس سے آپ لوگ سمجھ پائیں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ تو سورہ فیل اور جو ہے اس میں جیسے میں ترجمہ بھی پڑھا، یہ بہت ہی سادہ الفاظ میں ہے۔ جو بھی سورہ کو پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کس واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں اصل جو چیز سورہ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ کون لوگ تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ کچھ مقاصد ایسے تھے جو دنیا کے سامنے تھے اور سب لوگوں کو سمجھ آ رہے تھے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہڈن تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تاریخی پس منظر جاننے کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو جاننا کہ وہ لوگ تھے کون اور ان کے مقاصد کیا تھے، وہ مقاصد جو دنیا سے چھپے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ کی ایکسپلینیشن میں تاریخی پس منظر میں سورہ فیل کے علاوہ دو اور سورہ ہیں جن کا میں ریفرنس کوٹ کروں گا، اور جہاں جہاں تاریخ میں ریفرنسز ان سورہ سے آئیں گے وہ میں ایکسپلین کر دوں گا، جن میں ایک سورہ القریش ہے جس کو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ایکسپلین کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اور دوسرا سورہ بروج ہے۔ تو سب سے پہلے جو شروعات ہوئی اس سارے واقعے کی وہ سمجھانا اس میں ضروری کیا ہے کہ وہ وقت
جو آج چل رہا ہے، جو مسئلے مسائل آج کے چل رہے ہیں، جیسے کہ دنیا میں جو ضرورت ہے وہ سب سے جو گیم چلتی ہے سب سے زیادہ مطلب سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ ہوتی ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ مذہب کو بھی انہی کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں، سیاست اور تجارت کے بیس کے اوپر زیادہ جو فوکس ہوتا ہے۔ تو یہی وقت اس وقت بھی چل رہا تھا۔ تو سورہ قریش میں جیسے اللہ پاک نے قبیلہ قریش کو جو ہے وہ ایک ایسے مقام سے اٹھا کر کہ جہاں پر وہ بھوک اور افلاس کی زندگی گزار رہے تھے، ایک ایسی جگہ پر لے آیا جہاں پر وہ عرب میں تجارت کے مالک بن گئے۔ تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو لوگ ان سے متاثر بھی تھے، جو ان کی روایات سے متاثر تھے، اور جو رویہ قبیلہ قریش کا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو خانہ کعبہ میں آیا کرتے تھے اس کی زیارت کے لیے، اس سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور وہ اپنے سب ارد گرد کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھی قبیلہ قریش جو ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے لوگوں کا خیال کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو ان لوگوں سے تکلیف تھی کہ کیوں قبیلہ قریش کو ہی اس تجارت پر جو ہے وہ قبضہ ہے، اور وہ بھی اس تجارت پر قبضہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس سورہ کے اندر جو چیز میں بتائی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، اس کے مقاصد بھی دراصل وہ تجارتی اور سیاسی ہی تھے۔ جو قبیلہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جو تجارت پر قبضہ قبیلہ قریش کا ہے وہ ہمارا ہو جائے۔ اور تجارت پر جو قبضہ قبیلہ قریش کا تھا اس میں سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ خانہ کعبہ کے جو ہے وہ خدمت گزار تھے، اس کے کیئر ٹیکر تھے، اور خانہ کعبہ کا ہب ہونا مکہ کے اندر یہ بہت بڑا عنصر تھا اس چیز کے اندر کہ قبیلہ قریش کو تجارت ملی۔ تو جو شروعات ہوئی اس سارے واقعے کی وہ یمن کا ایک سردار تھا تبان اسد ابو کرب، اس سے ہوئی۔ وہ ایک عیسائی تھا اور اس نے ایک وزٹ کیا یثرب میں، وہاں جا کر اس نے یہودیوں کو دیکھا، ان سے متاثر ہو کر اس نے یہودیت کو اپنا لیا۔ وہ اپنے ملک میں واپس آیا، اور واپس آتے وقت وہ یہودیوں کے دو ظالم جو تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر آیا، اور اس نے کوشش یہ کی کہ جو لوگ اس کے اپنے ملک ہیں وہ بھی اس مذہب کو تسلیم کر لیں، یہودیت کو تسلیم کر لیں۔ اور اس کے گزر جانے کے بعد اس کا جانشین ذونواس، اس کی بھی یہی روایت رہی کہ وہ اپنے لوگوں کو یہودیت کی طرف لے آئے، لیکن لوگ انکار کرتے رہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے نجران پر حملہ کیا، اسی سوچ کے ساتھ کہ وہاں پر جو عیسائی رہ رہے ہیں ان کو یہودیت کی طرف اکسائے، اور اگر وہ نہ آ سکیں تو ان پر ظلم اور جبر کر کر بھی وہ ان کو یہودیت کی طرف لے کر آئے۔ ایک جو ہے ابن شام ایک روایت میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت حضرت عیسیٰ کے جو اصل جو ان کا مذہب تھا اس پر چل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ذونواس نے کیا کیا، چونکہ لوگوں نے انکار کیا یہودیت کو تسلیم کرنے سے، تو اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اور تقریباً ایسی روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ 20,000 لوگوں کا قتل کیا گیا، اور لوگوں کو جلتے ہوئے آ کے گڑھوں میں پھینک دیا گیا، صرف اس بنا پر کہ انہوں نے ذونواس کا کہا ہوا جو مذہب تھا یہودیت اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو یہاں سے جو عیسائی تھے جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، تو یمن کے علاوہ اور نجران کے علاوہ بھی جو عیسائی جن علاقوں میں رہ رہے تھے ان لوگوں کے اندر بھی اس چیز کا غصہ پیدا ہوا کہ کیوں اس طریقے سے عیسائیوں کو مارا گیا۔ اور جب حملہ کیا نجران پر ذونواس نے، تو ان میں سے ہی ایک جو ہے وہ بندہ وہاں سے بھاگا بچ کر، اور کچھ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کیسر روم کے پاس گیا، کچھ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ حبشہ کا جو شاہ حبشہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے ان کو بتایا کہ اس طریقے سے ذونواس نے جو ہے وہ قتل عام کیا، صرف اس بیس پر کہ لوگ جو ہے وہ یہودیت کا مذہب تسلیم کر لیں۔ تو جو غم و غصہ تھا روم کی جو میں نے ذکر کیا کیسر روم کے اندر اور شاہ حبشہ کے اندر، انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی طریقے سے یہ جو ذونواس ہے جس نے عیسائیوں پر ظلم کیا ہے اس کو نقصان پہنچائیں، اس کو ختم کریں۔ اور اسی بنا پر انہوں نے کیا کیا کہ کیسر روم نے، جو رومی سلطنت تھی، اس نے بحری بیڑے فراہم کیے، اور جو فوج تھی اصل میں وہ فراہم کی شاہ حبشہ نے، جس نے جا کر یمن میں مقابلہ کیا ذونواس کا۔ اب
جو فوج بھیجی گئی ذو نواس کے مقابل میں اس کے دو جو ہے وہ مین کردار سامنے آتے ہیں، جن میں سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اریات ایک مین ان کا لیڈر تھا، اور اس کی فوج کے اندر جو ہے ابراہا، جس کا سورہ فیل کے اندر اصل کردار ہے، وہ اس کی فوج میں شامل تھا۔ کچھ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مقام پر آلموسٹ فائز تھے اور دونوں ہی لیڈ کرتے تھے۔ تو یہ دونوں وہاں پر گئے، انہوں نے جنگ کی یمن میں ذو نواس کے ساتھ، اس کو ہرا دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہونے کے بعد کیا ہوا کہ واقعات کچھ اس قسم کے ہوئے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوگی۔ لڑائی ہونے کے بعد کیا ہوا کہ جو اریات تھا وہ قتل ہو گیا، اور جو بھی یمن کے اندر فوج آئی تھی حبشہ کی طرف سے لڑنے کے لیے، اس کی تمام جو دیکھ بھال تھی اس کا نائب جو ہے وہ ابراہا بن گیا۔ کیونکہ یہ ابراہا جو ہے بہت زیادہ شاطر تھا، بہت تیز انسان تھا، اس نے نہ صرف یہ کہ وہاں کے لوگوں کو اپنا جو ہے وہ متاثر کیا، اس نے جو حبشہ سے جو جس سردار نے ان کو بھیجا تھا یہاں پر، اس کو بھی قائل کر لیا کہ وہ اس فوج کا نائب اس کو مقرر کر دے۔ تو آہستہ آہستہ ابراہا نے کیا کیا، آہستہ آہستہ یہ رینکس میں اوپر طرف جاتا گیا، ارد گرد کے لوگوں کے اندر اس نے اپنا بہت زیادہ اثر پیدا کیا، یمن کے اندر اپنا اس نے ایک پیر جما لیا پراپر طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو ذہن میں جو چیز چل رہی تھی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ساری جو جنگ تھی وہ تجارت کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں وہ چیز چل رہی تھی کہ کسی طریقے سے جو تجارت جس پر عرب کے جو قریش خاندان ہے وہ قبضہ کیے ہوئے ہے، اس کو کسی طریقے سے ختم کرے۔ تو جسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ساری جو حملہ کرنا تھا اریات اور ابراہا کا یمن پر، یہ سارا کا سارا جو ہے ایک سیاسی اور معاشی قدم تھا، نہ کہ وہ ان کو یہ خیال تھا کہ ان کے بھائی جو عیسائی تھے ان پر ظلم کیا گیا۔ یہ صرف ایک فیس ویلیو پر ایک انہوں نے دکھایا کہ ہم نے اس لیے کیا ہے، ایکچولی وہ معاشی اور سیاسی مقاصد ہی ان کے شامل تھے۔ تو رفتہ رفتہ اس میں نے بتایا کہ یمن میں ابراہا نے اپنے پاؤں جمائے اور اچھے مقام تک پہنچ گیا، اور ایک تاریخ میں آتا ہے کہ جی 543 عیسوی میں سید مارب کی مرمت کے بعد اس نے ایک بہت بڑی گیدرنگ کی، اس میں اس نے بہت سارے لوگوں کو بلایا۔ اس میں کون کون لوگ شامل تھے؟ اس میں کیسر روم، شاہ ایران، شاہ ہیرا اور شاہ غسان کے سفراء شریک ہوئے۔ اس میں یہ لوگ شریک ہوئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ابراہا تھا ایک اس کا اثر دور دور تک پھیلا ہوا تھا کہ اس نے اتنے سارے لوگوں کو بلایا اور اتنی بڑی گیدرنگ وہاں پر کی، بہت بڑا ایک عالی شان اس نے جو نا جشن منایا وہاں پر اس چیز کا۔ تو اس کی آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی گئی کہ تجارت ہم نے کرنی ہے، اور اس کو یہ چیز ذہن میں تھی کہ خانہ کعبہ کو کس طریقے سے نقصان پہنچانا کس طرح کیا جائے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کے ذہن میں جو ترکیب آئی، اس نے ایک کلیسا تعمیر کیا یمن کے اندر۔ یمن کا ایک شہر ہے صبا، اس کے اندر اس نے ایک کلیسا تعمیر کیا، ایک چرچ تعمیر کیا، جس جگہ پر عیسائی جو ہیں وہ اکٹھے مل کر عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کا یہ مقصد تھا کہ جو مسلمان حج کرنے کے لیے کعبہ جاتے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو تبدیل کر کے ان کو موڑ کر یمن میں صبا کے شہر کے اندر جو اس نے کلیسا تعمیر کیا وہاں پر لے کر آئے۔ تو اس کا مقصد ایکچولی یہی تھا کہ جب لوگ وہاں سے چھوڑ کر اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو جو تجارت کا مین جو ہب مکہ بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس نے کھلے عام چیزیں سب لوگوں کو کہنا شروع کر دیں کہ جو میں مکہ کو جو ہے نا وہ گرا کر رہوں گا، اور جو کلیسا میں نے تعمیر کیا یہی ہب بنے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بھی کسی مذہب کے بارے میں، کسی مذہب کی ایک ایسی پلیس جس کو کوئی بہت زیادہ سیکرڈ مانتا ہو، جس کی بہت عزت کرتا ہو، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے دل کے اندر ایسے خیالات آئیں گے کہ انسان اس کو نقصان پہنچائے۔ اس طریقے سے دو واقعات پیش آئے ہوں گے، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اسی غصے میں آ کر ابراہا کی اسی بات کی بیس کے اوپر کسی عرب کے نوجوان نے کلیسا میں جا کر اس کلیسا میں جو کہ ابراہا نے تعمیر کیا تھا رفع حاجت کر دی۔ اور دوسرے واقعے کے اندر یہ آتا ہے کہ کچھ قریش کے لڑکوں نے کلیسا کے اندر جا کر آگ لگا دی۔ تو دونوں سے مقاصد جو ہیں وہ ایک ہی طریقے سے پورا ہوا ابراہا کا، کہ اس کو ایک موقع مل گیا کہ کسی طریقے سے وہ مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہے مین خانہ کعبہ اس پر حملہ کر سکے۔ کچھ روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ خود ہی کروایا ہو، صرف ایک
ذریعہ بنانے کے لیے، ایک مقصد بنانے کے لیے کہ کسی طریقے سے وہ خانہ کعبہ پر حملہ کر سکے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک لشکر اکٹھا کیا۔ لشکر اکٹھا کرنے کے بعد وہ کعبہ کی طرف یعنی مکہ کی طرف چل دیا۔ اس کی فوج کے اندر 60,000 جو ہے فوجی تھے اور 13 ہاتھی تھے، کچھ میں ہے کہ 9 ہاتھی تھے۔ اور مکہ کی طرف اس نے ٹریول کرنا شروع کیا۔ رستے میں مختلف سردار مختلف علاقات گئے، کچھ سرداروں کو وہ مارتا چلا گیا، کچھ سردار ایسے تھے جس کے ساتھ مل گئے اپنے مقاصد کے لیے، جیسے کہ ایک سردار اس سے مل گیا صرف اس لیے کہ وہ ان کا جو معبود تھا لات، اس کا جو بھی جو مندر کہہ لیں اگر آپ اس کو وہ گرا نہ دے، صرف اسی لیے کہ وہ اس کے معبود کے مندر کو گرا نہ دے، وہ جو سردار تھا وہ ابرہہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ابرہہ اور آگے بڑھا اور اس نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جو مکہ کے ارد گرد جو مویشی تھے ان علاقوں کے، ان کو اس نے لوٹ مار شروع کر دی، جن میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا ابو عبد المطلب، ان کے بھی 200 اونٹ اس نے لوٹ لیا۔ اب اس نے چونکہ اس کا مقصد کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو کسی طریقے سے اس نے گرانا ہے، تو یہ سارے جو مویشی اس نے لوٹ لیے، لوگوں کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی کہ ابھی کوئی آ رہا ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے ایک اور کام کیا کہ اپنا ایک میسنجر بھیجا مکہ کے اندر یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرا یہاں آنے کا مقصد تم لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہے، نہ ہی تم لوگوں سے لڑنا ہے، میں یہاں پر صرف ایک ہی کام کے لیے آیا ہوں، اور وہ کام یہ ہے کہ میں نے جو خانہ کعبہ ہے اس کو گرانا ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے نہیں لڑو گے تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، ورنہ آپ کو بھی تکلیف پہنچاؤں گا۔ تو اس میسنجر جو اس نے بھیجا تھا، اس کے جواب میں عبد المطلب نے اس کو بتایا کہ بھئی ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم تم سے لڑ سکیں، جو تم فوج لے کر آ رہے ہو 60,000 بندوں کی اور اس میں 13 ہاتھی بھی ہیں، تو ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم تم سے لڑ سکیں۔ تو اس کے جواب میں میسنجر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ ظاہر سی بات ہے عبد المطلب چونکہ اس جگہ کے سردار تھے، سب سے بڑے جو معزز شخص تھے، تو وہی گئے ابرہہ کے پاس، اور یہ بھی تھا کہ ان کے 200 جو اونٹ تھے وہ بھی ابرہہ نے لوٹ لیے تھے۔ تو وہ چلے گئے ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ کے پاس جا کر جب وہ پہنچے، ابرہہ کے پاس جب عبد المطلب پہنچے تو ان کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی کہ ابرہہ خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ان سے آ کر ملا، اور جس کے جواب میں عبد المطلب نے بتایا کہ آپ نے ہمارے جو ہیں 200 اونٹ آپ کے پاس ہم نے لوٹے ہوئے ہیں، تو وہ میرے پاس واپس کر دیں۔ جس میں اس وقت ناراض ہوا کہ یار آپ آئے ہو میرے پاس اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے ہو۔ تو یہاں پر بھی ابرہہ نے عبد المطلب کو یہ بتایا کہ میں یہاں پر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو جس کے جواب میں عبد المطلب نے یہ کہا کہ مجھے صرف اپنے اونٹوں سے غرض ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، خانہ کعبہ جس اللہ کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، آپ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بہت ہی اچھا مکالمہ ان کے درمیان ہوا۔ کچھ چیزیں ایسی جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ کچھ انہوں نے دعائیں بھی کی اسی حوالے سے عبد المطلب نے اللہ پاک سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود تو اس قابل تھے نہیں کہ وہ مقابلہ کرتے اس کے ساتھ۔ خیر انہوں نے اپنے اونٹ لیے ابرہہ سے اور وہ واپس چل دیے۔ اب ان کو چیز پتہ لگی کہ بھی ابرہہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے یا نعوذ باللہ اس کو گرانے کے لیے لازمی آنا ہے، تو واپس آئے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ اس طریقے سے ابرہہ آ رہا ہے اور اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے اور قتل عام سے بچنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں پہاڑ پر، چلے جاتے ہیں سارے کے سارے مل کر۔ اور جانے سے پہلے انہوں نے دعا کی اللہ پاک سے، اور یہ دعا اس لیے اہم ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ دعا کی اور جس وقت ابرہہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، لیکن ابرہہ کے آنے کے بعد جو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے عبد المطلب نے دعا کی، خانہ کعبہ کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر انہوں نے دعا کی جو کہ ایسے ہے کہ خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ تو یہاں پر انہوں نے اس اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ جو کہ ایک اللہ ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں، اور جس اللہ کا وہ گھر تھا، نہ کہ ان بتوں سے جو اس کے اندر موجود تھے۔ تو سب لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ بھی اس گھر کی حفاظت اگر کوئی کر سکتا ہے صرف ایک اللہ پاک ہی ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اللہ پاک نے ابرہہ سے پہلے آنے والے کسی بھی شخص کو اپنے اوپر مسلط ہونے نہیں دیا، ہمیشہ ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ چلی دیے پہاڑ کی طرف، اور اس کے بعد
وہ واقعہ پیش آیا جس کا سورہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. تو اس واقعہ مطلب وہ پہاڑ پر چلے گئے عبد المطلب. اس کے بعد کیا ہوا کہ مختلف اطراف سے پرندے آئے اور انہوں نے اپنے منہ میں بھی کنکر لیے ہوئے تھے, اپنے پنجوں میں بھی کنکر لیے ہوئے تھے, جنہوں نے کنکر مارے ابرہا کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی. وہ کنکر اس طرح کے تھے کہ جسم پر جب وہ لگتے تھے تو وہاں پر خارش شروع ہو جایا کرتی تھی. تو جب اس کو خارش کرنے کے لیے ہاتھ لگاتے تھے تو جو گوشت ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس میں پیپ نکلنا اور خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا. تو ایک چیز جو رقم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس تاریخ میں چیچک کی بیماری بھی کہتے ہیں کہ اسی سال میں دیکھی گئی جس سال میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو اس طریقے سے پرندے اللہ پاک نے بھیجے. اور اس سے پہلے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ جو پیش آئی وہ یہ تھی کہ جب ابرہا مکہ کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا, اس کے جو 13 ہاتھی تھے اس میں سے ایک ہاتھی جو تھا اس کا نام تھا محمود. ٹھیک ہے, ایک مقام ایسا آیا جہاں پر محمود آ کر رک گیا اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا. باقی تینوں اطراف میں اگر اس کو لے کر جانا چاہیں تو وہ دوڑتا تھا, لیکن جیسے ہی اس کو کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے اس کا تو وہ چلنے سے انکار کر دیتا تھا, چلتا ہی نہیں تھا. ایون کہ اس کو مارتے تھے, اس کو زخمی کیا, لیکن وہ آگے نہیں چلا. اسی اسنا میں پھر یہ واقعہ ہوا کہ پرندے آئے اور انہوں نے کنکر مارنا شروع کیے ابرہا پہ اور اس کی فوج پر. تو جب کنکر مارنا شروع کیا لوگوں کی حالت ہوگی کہ ان کے گوشت جو ہے وہ اترنا ان کے جسم شروع ہو گیا. تو ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی واپس بھاگنا اب ہم نے. انہوں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا جہاں سے وہ آئے تھے, وہ یمن سے آئے تھے, اس راستے کو واپس بھاگنا شروع کر دیا. تو سارے کے سارے وہ اسی جگہ پر نہیں مرے, کوئی کسی مقام پر جا کر مرا, کوئی کسی مقام پر جا کر مرا. ایون کہ ابرہا بھی جو ہے وہ کسی اور مقام پر جا کر مرا. اس کی کنڈیشن بھی ایسی ہی ہو گئی تھی کہ اس کے گوشت اترنا شروع ہو گیا تھا, جہاں سے گوشت اترتا تھا وہاں پر پیپ نکلتی تھی اور خون نکلتا تھا. تو اس حالت میں وہ سب لوگ مر گئے. تو یہاں پر اللہ پاک نے یہ چیز دکھائی مکہ والوں کو اور تمام عرب کو کہ اس گھر کی حفاظت اللہ پاک خود کرتا ہے, اور اگر کوئی بری آنکھ سے پھر دکھے گا اس کعبہ کی طرف تو اللہ پاک اس کا جو حشر کریں گے دنیا کو دکھا دیا. تو یہی جو ابرہا تھا, تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اچھا, فیل ہاتھی کو بولتے ہیں جی. ایک چیز جو ضروری, تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. یہ کوشچن پوچھا گیا ہے کعبہ میں رہنے جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے ان سے بھی اور ہم لوگوں سے بھی. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو ہمیں اس ہسٹری کا پتہ چل رہا ہے کہ بھی اس طریقے سے ابرہا کے نے لشکر لے کر آیا, حملہ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا اور اس کے ساتھ جو اس کا حال کیا گیا. تو اللہ پاک ہمیں دکھا رہا ہے, ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بھی کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جو ہاتھی لے کر آئے تھے. ہاتھی کیا تھا اس زمانے میں, ایک بڑا چیز سمجھاتی تھی کہ ہاتھی جس کے پاس ہے وہ چیز جیت جائے گا. ایک بڑی طاقت کی نشانی تھی ہاتھی. ٹھیک ہے نا, جو ہاتھی لے کر آئے تھے اس کے باوجود وہ ہار گئے. کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا کہ وہ جو اتنی فوج 60,000 کا لشکر اور 13 ہاتھی لے کر آئے, کیا اللہ پاک نے ان کے تمام اس تیاری کو, اس ساز و سامان کو ضائع نہیں کر دیا کہ ان کے پاس بندے بھی تھے. ٹھیک ہے, اور جب ایسے وقت میں کہ جب خانہ کا جو مکہ ہے اس میں رہنے والے لوگ وہ خود اس بات سے ایگری تھے کہ بھئی ہم ابرہا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے, وہ خود چلے گئے چھوڑ کے. صرف اور صرف جس نے ابرہا کے لشکر کو شکست دی وہ اللہ پاک. ٹھیک ہے, تو اس میں لوگوں کا کوئی بھی کردار نہیں تھا. تو یہی چیز میں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک نے ہی ان کی تدبیر کو اکارت کر دیا, کو ضائع کر دیا, تمام ان کی تیاری, ان کے ساز و سامان کو. اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے, جیسے میں نے بتایا. اب یہاں پر پرندے کئی جگہوں پر آتا ہے کہ وہ ابابیل تھیں, اور کئی ایسے جگہ پر رقم کیا گیا ہے کہ وہ ایسے پرندے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ ایک کنکر ان کے منہ میں تھا اور 2 کنکر ان کے پنجوں میں تھے, اور وہ کنکر پھینکتے تھے انسانوں کے اوپر جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. اور پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کو کھایا ہوا بھوسا, اور ان کی حالت اس طرح کی ہوگی جیسے جانوروں کو کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے کہ وہ کسی نام کے نہ رہے, ہڈیاں ان کی نکل آئیں اور ان کا گوشت اس کے جسم پر نہ رہا. تو اس طریقے سے اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی, اور
تمام عرب کو یہ دکھایا کہ اس گھر کا جو رب ہے وہی سب کا رب ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور وہی اپنی حفاظت خود کرنے والا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے، جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ساری جو جنگ ہے وہ تجارت کی، پیسے کی اور مال کی ہو رہی ہے، معدنیات کی ہو رہی ہے۔ جس ملک میں معدنیات ہوتی ہیں، جو دوسرے تمام ممالک ہیں جو پاور کے اندر ہیں، جن کے اپنے ملک میں جو ہے معدنیات نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کی طرف چڑھائی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، مقاصد وہ کوئی بھی کہتے ہوں۔ جیسے کہ ایک ملک کے لیے وہ کہیں گے کہ ان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، یہ دوسروں پر جو ہے نا دوسرے ملکوں پر اس کا استعمال کریں گے، غلط استعمال کریں گے، اور کسی بھی طریقے سے وہ جو ہے نا ایک بہانہ بنا کر وہ اسی چیز کے لیے، صرف اور صرف معدنیات کے لیے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس ملک پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایٹ فیس ویلیو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ملک دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ وہ چاہتے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس سورہ کو پڑھ کر ہمیں بھی اس بات کا جو ہے احساس ہونا چاہیے کہ وہ اللہ پاک جس نے ہمیں گھر کی حفاظت فرمائی، انہوں نے ہمیں ایک رستہ فراہم کیا قرآن پاک کے تھرو اور اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تھرو کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں انہی احکامات پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اور یہیں پر لیکچر ختم کروں گا میں۔ جزاک اللہ جی، شکریہ۔